جب 19 رمضان کی رات آئی، مولا کائنات حضرت مولا علی آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مسجد کے تمام لوگوں کو اٹھایا۔ اس میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ فجر کے ٹائم سویا نہیں کرتے، اٹھو اللہ کی عبادت کرو۔ جب 19 رمضان مولا کائنات حضرت مولا علی کی مسجد کوفہ میں اذان کی آواز گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ بھرپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے انسان، آخری دفعہ مولا علی کی اذان سن لو۔ حضرت مولا علی شہر خدا جب اذان دے کر مصلی عبادت پر آئے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر دے مارتا ہے تو بس مسجد کوفہ میں کرہام برپا ہو گیا۔ تمام چاہنے والے رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام کے مسلح خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون چہرے اور داڑھی پر آ لگا۔ آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ کچھ لوگ اس بدبخت کو ڈھونڈنے لگے جس نے آپ علیہ السلام کو ضربت ماری تھی۔ کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر مبارک کا خون صاف کرنے لگے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ پھر نماز مکمل ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا علی کے سر مبارک پر ضربت لگائی تھی، اسے پکڑ کر مولا علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ مولا عباس جلال میں کھڑے تھے تو کچھ چاہنے والے شہد کا شربت آپ علیہ السلام کے لیے بنا کر لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس، یہ شربت کی مجھے نہیں، میرے قاتل کو ضرورت ہے، میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، اسے بھی ایک ضربت مارنا، اگر وہ بچ جائے تو جانے دینا، اگر مر جائے تو اسے دفنا دینا، اس کے جسم کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹے۔ پھر آپ نے حضرت حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ مجھے حجرے میں لے جاؤ۔ آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ آنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ تو کسی نے عرض کی کہ یا علی، سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے، میری بیٹیاں رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام چاہنے والے چلے گئے تو امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیویاں روتی امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد بلند کرتی اور آپ علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے کہ مجھ سے اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اے علی، میری امت میں سے ایک شخص تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گا اور تیرے سر کا خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی طبیب آپ کو دیکھتا تو رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ ضربت زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم پر پھیل چکا تھا، جتنا ہو سکتا ہے آپ کو دودھ پلایا جائے۔ یہ سن کر سارے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ آپ کے گھر پر لاتے اور بآواز بلند کہتے کہ یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہے، یہ دودھ ہمارے مولا علی کو پلائیے، ہم ایک دفعہ یتیم ہو چکے ہیں، پھر سے یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ آپ علیہ السلام بستر پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے۔ 19 رمضان کا سورج غروب ہوا، 20 کی رات آئی تو آپ فرمانے لگے، اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ اب پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جاؤ تمام لوگوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے گھر میں جیسے ہی لوگ داخل ہوئے، آپ کو دیکھ کر سب زار و قطار رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، رو مت، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی علم کا دروازہ ہوں اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو جو پوچھنا ہے،
ورنہ جب تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش یہ پوچھ لیتا۔ یہ سن کر کوئی سوال کرتا، کوئی کچھ پوچھتا، کوئی کچھ پوچھتا اور کوئی بس زیارت کرتا رہا۔ بس یہ سب چاہنے والے چلے گئے تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ اے حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لاؤ۔ پھر امام علی علیہ السلام نے تمام اپنے اہل خانہ کو وصیتیں کی اور فرمایا اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا امام حسن علیہ السلام ہے۔ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، رو کر کہنے لگے اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے مجھے تیری پیدائش کے وقت ہی بتا دی تھی۔ تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو اور تیرے ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں اور تیری بہنوں کو رسیوں میں ڈال کر کوفے اور شام کی گلیوں میں گھمایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہنا کہ اسلام کے لیے صبر کریں اور قدم قدم پر گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے کہا اللہ کے رسول اور تمہاری ماں اماں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام مجھے لینے آئے ہیں۔ بس سب زار و قطار رونے لگے اور یوں امام علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو شہر خدا امام علی علیہ السلام پر۔